یہ لوگ تو کام نہیں کر پائے، آپ کو کام کر کے دکھائیں گے اور ان سے بھی کام کروائیں گے۔ چندہ اکٹھا کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، منافقوں کی منافقت کو بھی ایکسپوز کریں گے۔ تیاری پکڑو، کیونکہ میرے لیڈر نے کہا ہے کہ تیاری پکڑے۔ اگر سہیل افریدی صاحب بانی پی ٹی آئی کو مل لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ پارٹی کی طرف سے جب بھی ہدایت آئیں گی تو چٹان کی طرح کھڑے بھی ہوں گے، باہر بھی نکلیں گے اور اپنی لیڈر کو باہر بھی نکالیں گے۔ ہم نے دلیل اور دلائل کے ساتھ بات کر کے اپنے حقوق لینے۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ اسے اپنے لیڈر سے ملاقات نہ کرنے دیں، یہ توہین ہے اس صوبے کے عوام کی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ حکمران جماعت نون لیگ کے آئینی اور حکومتی اتحادی اب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور بڑے سخت بیان دے رہے ہیں۔ مثلا میئر کراچی مرزا وہاب صاحب کہہ رہے تھے کہ منافقین سے بھی ہم کام لیں گے۔ اب پتہ نہیں وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ بذات خود ایک بڑا سوال ہے۔ اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مسلسل چھکے لگا رہے ہیں۔ ویسے آج پیپلز پارٹی کا ایک سینئر وفد ملا جا کر وزیر اعظم سے، میاں شہباز شریف سے، اور ابھی تک تو اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی گئی، لیکن کوششیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ تیاریوں کا حکم دیتا ہوں اور جب اعلیٰ قیادت حکم دے گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، یعنی اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے یا جو بھی ان کو حکم ملے گا وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ حکومتیں آپس میں جو بھی کر رہی ہیں، اصل کام تو حکومتوں کا ہوتا ہے ڈیلیوری۔ مثلا آج اگر آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، آسمان تک پہنچ گیا اور ٹماٹر بالکل نظر بھی نہیں آ رہے، تو یہ بھی کوئی پرائرٹی ہوگی ہماری حکومتوں کی۔ اہم موضوعات ہیں اور انتہائی اہم مہمان آج ہمارے روبرو ہیں۔ وفاقی وزیر برائے گلگت بلتستان اینڈ کشمیر افیئرز انجینئر امیر مقام صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سینئر سیاستدان چودھری قمر الزمان قاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے۔ اور ایم کے ایم کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ خواجہ صاحب، آپ چونکہ دور بیٹھے ہیں تو میں آپ ہی پہ پہلا سوال کر دیتا ہوں۔ یہ فرمائیے کہ میئر کراچی مرزا وہاب صاحب کل بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کسی نے کراچی میں کوئی کام نہیں کیا، سب نعرے لگاتے رہے، ہم کام کر کے بھی دکھائیں گے اور منافقین سے بھی کام لے کر دکھائیں گے۔ کیا ایسی ہی صورتحال ہے کراچی میں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میئر کراچی صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ 18 سال کی مسلسل حکومت کے بعد یہ جو صیغہ مستقبل استعمال کر رہے ہیں کہ کریں گے، کر کے دکھائیں گے اور کراچی کو یہ بنائیں گے، تو کہنا یہ 18 سال بعد بھی گے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ ان کو تو چکے پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ ہم کر چکے، ہم نے یہ کر دیا۔ لیکن 18 سال بعد بھی میئر کراچی صاحب، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ ایم کے ایم ہو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، وہ ان کی توجہ اپنی کارکردگی بتانے کے بجائے اس کو چھپانے کے لیے الزام تراشیاں اور یہ جو صیغہ مستقبل استعمال کرتے ہیں کریں گے، تو ان سے پوچھیں بھائی ایک نسل تو 18 سال کی ہو گئی، اب آپ کو مزید کتنی چاہیے؟ کہ اب آپ ایک نسل کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ مر جائے تو اس کے بعد آپ وہ کریں گے اور پھر دکھائیں گے؟ 300 ارب روپے ورلڈ بینک آپ کو سالانہ دے رہا ہے کراچی کو لیویبل سٹی بنانے کے لیے۔ 300 ارب روپے میں سیلز ٹیکس اینڈ سروسز سے دے رہا ہوں، اسلام آباد 15 ارب روپے دیتا ہے۔ اسلام آباد کو اور کراچی کو کمپیئر کر لیں، اور اب چھوڑیں، اب تو پوری دنیا جو ہے وہ پنجاب سے کمپیئر کر رہی ہے، جس کی آبادی بھی زیادہ ہے، جس کا رقبہ بھی زیادہ ہے، جس میں ڈیولپمنٹ کے کام کئی گنا زیادہ کراچی سے ہو رہے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مرتضیٰ وہاب صاحب نے جماعت اسلامی کا بھی نام لیا۔ لوکل باڈیز میں بہت سارے جو چیئرمین ہیں یو سیز کے یا ناظمز ہیں وہ جماعت اسلامی کے پاس ہیں، تو کیا جماعت اسلامی والے بھی نہیں کام کر رہے ادھر؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا جماعت اسلامی والوں کا بالکل احتساب کرو نا، لیکن خود شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسرے پہ پتھر مار رہے ہو، پہلے اپنے شیشے کا گھر تو بچاؤ۔ جماعت اسلامی کا حساب بالکل ہونا چاہیے، ان کے چیئرمینز کا حساب ہونا چاہیے، اگر ان کے پاس 2 ارب 3 ارب روپے ہیں تو ہونا چاہیے۔ میں تو حساب لے رہا ہوں 600 ارب روپے کا،
600 ارب روپے سال کا حساب لے رہا ہوں. مجھے 600 ارب روپے حساب دینے والا کہہ رہا ہے کریں گے، اور 2 ارب 3 چلیں ارب آپ پھر کریں گے کی بات کر رہے ہیں. میں قاہرہ صاحب یہی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 18 سال کے بعد بھی جیسے خارج صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم کریں گے، تو پھر وہ منافقین بھی کہہ رہے ہیں مخالفین کو اور کہتے ہیں کہ ہم ان سے بھی کام لیں گے. دیکھیے پراچا صاحب، یہ الفاظ تلخی کے ہو جاتے ہیں کسی گفتگو میں. رہی بات مرتضی وہاب صاحب کی، وہ اپنی طور پہ بہت محنت کر کے بھاگ دوڑ رہے ہیں، ینگ مین، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اچھے کام ہیں. اور پچھلے کیونکہ کافی عرصے سے وہاں پیپلز پارٹی کی لوکلی حکومت نہیں تھی، پیپلز پارٹی صوبے میں حکمران ہے، لیکن وہاں کا جو کارپوریشن ہے، یہ کراچی سٹی ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکمرانی نہیں تھی. جو یہ وسائل کا ذکر فرما رہے ہیں میرے ساتھی، وہ کراچی میونسپل کارپوریشن کو ملتے ہیں، وہ صوبائی حکومت کے حوالے نہیں ہوتے. اور دوسری بات ہے کہ مجھے کراچی کے حالات کا، وہاں پہ کام تو بہت سارے ہیں، لیکن کیا کیا ہوا ہے اس کے بارے میں زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ سعید غنی صاحب کو، یا کراچی سے ہمارا جو کوئی ساتھی ہے وہ اگر آپ کے ساتھ پروگرام میں ہوتے تو وہ اس سوال کا زیادہ بہتر جواب دے سکتے. لیکن جب مرتضی وہاب صاحب ایم کیو ایم کا تو خیر انہوں نے زیادہ نام نہیں لیا، وہ جماعت اسلامی کا بھی نام لے رہے ہیں، تو یہ پولیٹیکل فورسز تو ہیں نا کراچی کی، آپ سینئر سیاستدان ہیں، میں اس لیے آپ کی رائے لے رہا ہوں. تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ پولیٹیکل فورسز ہیں، لیکن کراچی میں پیپلز پارٹی نے، یا میئر صاحب نے جب سے وہ آئے ہیں، انہوں نے کون کون سے کام شروع کیے ہیں یہ میرے علم میں تو سارے نہیں ہیں. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کراچی سے ہمارے کسی ممبر کو لے لیں تو میں، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ان سے پہلے پوچھ لیتا، لیکن وہاں بہتر ہوگا کہ کراچی سے متعلقہ سوال ہمارے کراچی کے کسی دوست سے کریں. سعید غنی صاحب زیادہ پرفیکٹ آدمی ہے اس کے لیے، یا میئر صاحب کو اگر کہیں تو میں ان کو لائن پہ آپ کو کہتا ہوں آ جائیں. چلیں آپ کا پرسپیکٹیو آ گیا کہ کام ہو رہے ہیں. انجینئر امیر مقام صاحب، پیپلز پارٹی آپ کی آئینی اتحادی ہے، جبکہ ایم کیو ایم آپ کی حکومتی اتحادی ہے. اگر یہ اس طرح ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ان کی ہوگی تو الٹیمیٹلی تو پھر نقصان اتحاد کا ہی ہوگا نا. شوکت بھائی، ہر ایک کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے ہر ایک پارٹی کا، اور لارجر ملک کی انٹرسٹ کے لیے ہم سارے ایک ساتھ ہیں. تو اگر وہ تعمیری تنقید، چھوٹی موٹی باتیں کرنا ہلکی پھلکی، تو اس طرح بات نہیں. ہر ایک پارٹی کا حق ہے اگر وہ بولے، اور ابھی بھی ہم ایک ساتھ اور انشاءاللہ ایک ساتھ چلیں گے. ہماری میٹنگ میں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے اور ابروزوال صاحب بھی تھے. وہی ہماری کسی 2-3 ایشوز پر میٹنگ تھی، تو ہم جائنٹلی پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں بیٹھے رہے. اس طرح سچ بات نہیں ہے، ہم اتحادی ہے، لائز ہے، اور یہ ملک کی جو ترقی اور ڈیولپمنٹ، اتنے اچیومنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سب کا حصہ ہے، اور ہم سب کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. ہر ایک پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور ان کے اپنے ووٹر سپورٹر کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بیان دینا پڑتا ہے. مگر ایسا جس طرح کوئی ہمارے درمیان اتنی بڑی ڈیفرنسز نہیں ہے، ہم ایک ساتھ تھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے ایک ساتھ. چلیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ساتھ رہیں گے. تو میں پھر یہ سمجھوں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ، یا ان کی جو وزراء ہیں ان کے پھر پیپلز پارٹی مخالف بیانات بند ہو جائیں گے. آپ نے تو پی ایم کی میٹنگ کا بھی ذکر کر دیا. ہر ایک پارٹی کا اپنے صوبے میں کو حکومت کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے بات کی، میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے اگر سندھ والے بات کرتے تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر کالاباغ ڈیم بننا ہے تو اس سے کیا واقعی سندھ بنجر بن جائے گا اور اسی طرح کوئی چیز آ جائے گی. مگر ایک سیاسی ایشو بننا ہے، ان سندھ گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ پوری لوگوں کی مائنڈ سیٹ بنی ہوئی ہے. یا اگر اس طرح کینال کی ایشو ہے تو سارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو شدہ بات ہے، اور ارسا اور اس کے ساتھ وہی ڈسٹریبیوشن کا اور جو واٹر ریکارڈ ہے، اس میں ہر ایک چیز واضح ہے کہ کس صوبے کا کتنا شیئر ہے. ایک صوبہ دوسرے کا ایک قطرہ بھی نہیں زیادہ لے سکتے. یہ ان کو بھی پتہ ہے، سندھ والوں کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. ان میں بہت ٹیکنیکل ماہر اور سیاسی اور ٹیکنیکل لوگ کچھ موجود، مگر ایک سیاسی نعرہ بن گیا تو ان کو وہی اگر بار بار کہتے اور ان پر سٹینڈ لیتے تو ہم اس کا رسپیکٹ احترام کرتے کہ ان کی اپنی مجبوری ہے. اگر وہ اس طرح بات نہ کرے تو کیا کریں گے. اس طرح اگر
पंजाब की सीएम की तरफ से कोई बात आ जाए तो अपने लोगों की इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन के लिए कि सच हमारी तो ये ख्वाहिश जरूर है मगर इसी वजह से नहीं हो पा रही ये बात है, इसके ये मतलब और माने नहीं लेने चाहिए कि हमारे कोई इस तरह बड़े तराड़े और हमारे इसमें कोई डिफरेंस है, कोई बात नहीं। ये पीपल पार्टी वाले भी समझते हैं, एमकेओ वाले भी समझते हैं, हमारे दूसरे इत्तेहादी भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि अगर हम मुल्क को आगे देखना चाहते हैं और जिस स्पीड पर जा रहे हैं तो ये हम सब की मफाद में, मुल्क की मफाद में है कि हम एक साथ रहे। अगर हम इस तरह तो ये इससे किसी का फायदा ना हुआ कि हम बहुत दूर एक दूसरे से चले जाए। तो इसी बुनियाद पर प्रैक्टिकल बात मैंने आपको कर दी कि इन सारी चीजों को हमारे लीडरशिप ने भी मद्देनजर रखे हुए हैं नजरों में और सबको इन बातों का एहसास भी। वैसे आपने तो जैसे वो सदर ट्रंप ने कहा था ना कि बात ही ख़त्म हो गई, आपने तो बात ही ख़त्म कर दी। लेकिन मैं ब्रेक के बाद नादरीन जब आता हूँ तो कायरा साहब से मैं ज़रूर जवाब लूँगा, क्योंकि ये ख़ुद चुपके से वज़ीर आज़म से मिल के आए हैं जैसे अमीर मुकाम साहब फरमा रहे हैं। तो क्या वाकई मामलात ऐसे नहीं हैं? कायरा साहब से जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। कायरा साहब, आज आप वज़ीर आज़म साहब से मिल के आए, बता रहे हैं इंजीनियर साहब कि आप के साथ राजा परवेज़ अशरफ साहब भी थे। तो क्या मामलात तय हो गए, अब बयानात नहीं आएंगे एक दूसरे के मुखालिफ? मेरा ख्याल है अगर अमीर मुकाम साहब ने उस मीटिंग का जिक्र करना था तो उनको चाहिए था कि उस मीटिंग का कंटेंट बेशक ना बताते, लेकिन उस मीटिंग की खदो खाल बता देते या मीटिंग का पर्पस बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता। इस तरह की मशकूक जो बात हो जाती है, बहुत सारे सवाल, जिस तरह आपने सवाल कर लिया, मीटिंग में पता चला तो मैंने सवाल आपका हक है, ऐसे ही आपने वैसे भी तो कुरेदना होता है ना। तो वो मीटिंग बेसिकली थी जो कश्मीर के अंदर पिछले दिनों एहतजाज हुआ, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई थी। आप गए भी थे? हम गए थे। फिर उसके बाद जब उनसे मायदा हो गया, वो सेटल हुआ, अब वहाँ पे फर्दर उसके जो फॉलो अप मीटिंग्स होती हैं, ये एक फॉलो अप मीटिंग थी और उसमें बाकी तो खैर वज़ीर आज़म हाउस से आलमिया जारी होगा उसका, लेकिन उसमें जनरली वज़ीर आज़म साहब ने जो उनसे वादे किए थे उन वादों की तकमील का कहा कि वो वादे जल्दी पूरे करने चाहिए। बाकी उसकी तफसील जो है वो अभी पीएम हाउस आपको दे देगा, बट वो मीटिंग सिर्फ उसी पर्पस के लिए थी। तो अब क्या लेकिन मैं एक और ज़रूरी बात कह लूँ, जी अगला सवाल आपको लेता हूँ। मुझे नहीं समझ आई कि आपने सवाल कुछ किया, ये मीर मुकाम साहब को कालाबाग डैम कहाँ से याद आ गया और नहरें कहाँ से याद आ गई? ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें जिससे पहले ही मुल्क के अंदर एक तनाव की कैफियत बढ़ जाती है, आउट ऑफ ब्लू, यानी सवाल कंदम जवाब चना। अगर आपने कालाबाग डैम के ऊपर बात करनी है तो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं अमीर मुकाम साहब, मेरी उनसे गुजारिश है कि दो काम करें। एक तो आप अपने सूबे से, उसके खिलाफ तो 3 सूबों ने रेजोल्यूशन किया हुआ है ना, तो आप कम अज़ कम अपने सूबे में तो मुस्लिम लीग को कहें वो तो रेजोल्यूशन मूव करें ना। बाकी जमातें तो देखें कि क्या करती हैं, तो वो अपने असम्बली के अंदर वो रेजोल्यूशन मूव करें कि कालाबाग डैम बनाएं, बाकी बातें तो बाद में करें। इसी तरह नहरों के ऊपर किसी ने नहीं रोका आपको। आपने सिंध पर एतराज़ किया, सिंध ने आपको पूछा था आपसे कि जनाब पानी की तो शॉर्टेज है मुल्क में, ये फ्लड तो आया एक वक्ती तौर पे, ऐसे ही आ गया ना, लेकिन रूटीन में पानी की किल्लत है, पंजाब में भी सिंध में भी। अगर पानी की किल्लत है, आपके पास अपने शेयर का पानी है, आप ऊपर बैठे हैं, अपर रपेरियन है, आप हमें ये बता दीजिए कि जो किल्लत के बावजूद आप कौन सरप्लस पानी नहीं है और कोई रिसोर्स नहीं है, तो आप कौन सी नहरों से पानी काटेंगे और इन नहरों में डालेंगे। अच्छा चलें, वैसे वो जो मेरी छोटी सी आखिरी बात कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है तो उसका हक है ना, वो भी एक गवर्नमेंट है। तो बजाय इसके कि हम कंट्रोवर्शियल बातें यहाँ छेड़ें, हमें चाहिए कि हम उनके सवालों के जवाब दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा ख्याल है उन्होंने तो जो एक बयानबाजी हो रही है सर, ये मुझे तो हैरानगी है ना कि कालाबाग डैम का तो कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, वैसे कश्मीर पे जो आज मुलाकात हुई, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो क्या अब ये हुकूमत रहेगी? आप हुकूमत नहीं बना रहे हैं, वज़ीर आज़म से कोई ये मशावरत भी हुई? प्राचा साहब, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि हसास इशू है। अच्छा, और वो मीटिंग जो हुई है, मैंने जितना बताना था वो बता दिया।
اب اس کے بارے میں باقی بات آپ کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے جو اعلامیہ جاری ہوگا وہی بتا. چلیں آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, یعنی یہ حکومت رہے گی یا نہیں, میں تو اتنا میں اس پہ میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ کام اب وزیر اعظم صاحب کا ہے, وہ جو اعلامیہ جاری کریں. یعنی جا سکتی ہے. دیکھیے ان حالات میں ایک تقاضا تو یہ بن جاتا ہے نا, جا سکنے میں, تو یہ جو سکنے کا لفظ ہے اس سے بہت ایکسٹینڈڈ ہے نا, وہ تو کوئی گورنمنٹ بھی جا سکتی ہے, میں بھی ختم ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہونے کو. وہ کیا کہا تھا شاعر نے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے, ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. چلے ہو سکتا ہے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ گے میں بات کر رہے ہیں کہ کریں گے. خواجہ صاحب ویسے آپ کی پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی ایک ریٹن معاہدہ کیا تھا, وہ مکمل نہ ہوا, آپ کو حکومت چھوڑنا پڑی. پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے کہ جو مسلم لیگ نون نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, تو یہ پھر حکومتیں وعدے پورے کیوں نہیں کیا کرتی؟ قاہرہ صاحب سے پہلے تو بڑے احترام کے ساتھ بڑی عزت کرتا ہوں, ان کی بڑی سینئر ان کی تو پولیٹیکل اسٹرگل ہے جی جی, اور ہم تو ان سے سیکھتے ہیں. لیکن صرف اتنی سی گزارش کروں گا, جو پچھلے سیگمنٹ میں قاہرہ صاحب نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی آئی ہے, تو قاہرہ صاحب میں آپ ظاہر ہے آپ بھی نظر رکھتے ہیں قانون سازی پر. جب سے لوکل گورنمنٹ کا قیام ہماری وجہ سے سپریم کورٹ کے حکم پر آیا ہے, جب سے واٹر بورڈ, سیوریج, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ, میگا پروجیکٹس, بھرتیوں کی ذمہ داری, پولیس, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ سب کی سب پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں سے یہی سوال ہوتا ہے کہ یہ جو بنیادی حقوق ہیں یہ ہمیں ڈیلیور کیوں ہوتے ہیں. یہ میئر وسیم اختر صاحب کے پاس بھی اختیار نہیں تھا, مصطفیٰ کمال صاحب کے بعد یہ اختیار پیپلز پارٹی نے پروونشل گورنمنٹ کو لے لیا. تو آج بھی جب سوال ہوتا ہے میئر سے تو وہ براہ راست پروونشل گورنمنٹ بھی کوشچن مارک ہوتی ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات آپ نے بھی جو فرمایا, جو کوشچن تھا آپ کا, وہ ریپیٹ کر دیں دوبارہ. یعنی وعدے کیوں نہیں پورے کرتی حکومت؟ دیکھیں معاہدے کے لیے بڑی اچھی, بڑی مجھے بات یاد ہے, بڑے زیرک سیاستدان نے کسی نے کہی تھی کہ تحریری معاہدے کوئی آسمانی صحیفے تھوڑی ہوتے ہیں. اگر آپ کو بھی یاد ہو یہ جملہ, مجھے یاد آ گیا جی, مجھے کانٹیکسٹ بھی یاد آ گیا. کانٹیکسٹ بھی. ہم تو دیکھیں, ہم تو پڑھے لکھے غریب متوسط طبقے کے لوگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے بھائی کوئی معاہدہ کرو تو لکھ لو, اس میں گواہ بنا لو. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہر حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. ایک چیز میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, چاہے وہ 1988 پیپلز پارٹی کے 56 نکاتی معاہدہ ہو یا پی ٹی آئی کا یہ 13-14 نکاتی ہو, ایک بھی گورنمنٹ بتا دے کہ ہم نے اپنے معاہدے سے ہٹ کے کوئی فرمائش کی ہو, ہم نے کوئی پرمٹ مانگے ہوں, کوئی انڈسٹریل لائسنس مانگے ہوں, کوئی ذاتی جاگیریں مانگی ہوں, وہ معاہدے کے اندر ہی رہ کر ہم اپنی لڑائی لڑتے ہیں. جب معاہدے فلفل نہیں ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم حکومتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بھی پی ڈی ایم کے اندر ہم موجود تھے, پی ڈی ایم سے بھی ہم نے معاہدہ کیا, لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی معاہدوں کو پورے کرنے میں کہیں نہ کہیں پریشان ہے یا مضطرب ہے یا بیچ میں رکاوٹ ہے. اب ایک بار پھر ہمارا قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این سے معاہدے ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے 140A 27ویں ترمیم کی صورت میں نہیں آئی, جبکہ احسن اقبال صاحب نے, ایاز صادق صاحب نے ہمارے ساتھ سائن کیا. وجہ پوچھا, جناب پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ نہیں چاہتی. K4 منصوبہ پانی کا مکمل نہیں ہو رہا, وجہ پوچھا, جناب وہ ایگزیکیوشن پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ہمارے ساتھ تو یہ مسئلے کہ ہم لکھ تو لیتے ہیں, عوام کو دکھا بھی دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے عدالتوں کا. سینسس میں ہم سپریم کورٹ سے جیت کر آئے, ہم نے کراچی کی آبادی 70 لاکھ بڑھا لی. لوکل گورنمنٹ میں ڈی لیمیٹیشن ہم جیت کر آئے. اسی طریقے سے ابھی ہم نے مختلف کیسز. اچھا, کیس جیت کے آپ نے بائیکاٹ بھی تو کر دیا تھا پھر الیکشن کا, لوکل گورنمنٹ کا. نہیں, ہم نے کیس بعد میں جیتا تھا. اچھا, کیونکہ اس کی فیصلہ بعد میں آیا تھا. بائیکاٹ ہم نے پہلے کر دیا تھا, کیونکہ ہم وہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اگر وسیم اختر بھائی کے دور کا سلاٹ ہمیں دوبارہ دہرانا ہے اور کوئی دوسرا وسیم اختر بھائی آ کر پھر یہ گئے میرے پاس اختیار نہیں ہے, تو پھر ایسے وقت میں اب کیا ہے, مرتضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائی, چیف منسٹر آپ کا, پی این ڈی آپ کا, فائنانس آپ کا, لوکل گورنمنٹ آپ کا, ریونیو آپ کا, سب آپ کا, ہیلتھ آپ کا, ایجوکیشن آپ کا. اس کے بعد بھی مرتضی وہاب صاحب کوشچن مار کے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں 18 سال بعد ہم کریں گے, ہم کریں گے. چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا, اللہ کرے. جی گزارش یہ ہے,
میں پھر وہی گزارش کروں گا، کراچی کے ماضی کے ہوں یا موجودہ، کیونکہ اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی، وہ کراچی والے یہ مناسب ہوگا کہ اس کے اوپر آپ یا میئر صاحب کو یا سعید غنی صاحب کو خواجہ صاحب کے ساتھ بٹھائیے تاکہ جو ان کے سوال ہوں اس کو پراپر ایڈریس کیا جائے. اب یوں لگ رہا ہے کہ ایک چارج شیٹ ہو گئی، اب میں اس کو پراپر رپلائی نہیں کر رہا، اس لیے کہ میرے پاس کرنٹ نالج. اب میں اگر میں ٹامک ٹوئیاں ماروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. پوائنٹ آ گیا سر، پوائنٹ آ گیا. انجینئر امیر مقام صاحب، اگر سندھ اور پنجاب آمنے سامنے ہیں تو وفاق اور کے پی بھی آمنے سامنے ہیں. آج ہی سہیل آفریدی نائب وزیر اعلیٰ نے تو کارکنوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قیادت حکم دے گی تو ہم آگے بڑھیں گے. قیادت سے تو آپ ملنے نہیں دے رہے، کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا سہیل آفریدی صاحب کو اپنے بانی پی ٹی آئی سے؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی اتنی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے، اور سارا ملک جانتا ہے ملاقات کیوں نہیں ہوئی اور کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کیوں نہیں ہوئی، مجھے اس کے بارے سچی سے ڈیٹیل کا پتہ نہیں. مگر میرا ذاتی رائے ہے کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے اور اس کی ملاقات ہو جائے گی. کہ ان کا یہ بہانہ نہیں کیا اگر ہم ڈیلیوری نہیں کر رہے تو ہمارے ان کے عقائد نے اپروول ہی نہیں دی کیبنٹ کی، اور کیبنٹ ہے نہیں. اس سے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پورے صوبے کی اور اس کی کوئی سسٹم چلے اور نظام چلے. یہ میرا ذاتی رائے ہے. اس طرح مجھے باقاعدہ ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی ہے اور کیا کچھ ہو گیا. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوئی تو ان کی ملاقات ہو بھی جائے گی، اس طرح کوئی بات نہیں. چلیں اچھا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی. اگین مستقبل کا سیگا آپ نے لگا دیا. لیکن یہ فرمائیے، کل قیدی کی سیاسی گفتگو پر بھی پابندی لگی. فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، پنجاب کی، آپ کی پارٹی کی. تو یہ قابل عمل ہے کہ قیدی جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکے گا؟ نہیں، مطلب ہے وہ تو جو بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں اور جتنے چیزیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، میں تو پتہ نہیں لگتا ہے. جو لوگ ملتے ہیں باہر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے خان صاحب نے کہا، کوئی کہتا ہے خان صاحب نے وہی کہا. تو وہی کوئی تو جو بھی بات ہو اندر، جو بھی لوگ ملتے ہیں اور جو بھی بات یہ لوگ کرتے اور وہ کرتے، تو وہی بات پر سامنے بھی آ جاتی. چلیں ادھر رکیے گا ناظرین، میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہاں بات ہوئی کہ قیدی کی سیاسی گفتگو پر پابندی بحال ہوئی، لیکن ایک سیاسی جماعت پر، تحریک لبیک پر پابندی بھی لگ گئی، اور وہ آئین کے آرٹیکل 17 سب کلاس 2 کے تحت نہیں لگی بلکہ ATC کے انڈر، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے انڈر لگی. قاہرہ صاحب سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کیونکہ پولیٹیکل ڈائنامکس ہے نا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. قاہرہ صاحب، یہ قیدی پر سیاسی گفتگو کرنے کی پابندی تھی، پھر وہ اڑ گئی، اب وہ بحال ہو گئی، یعنی قیدی جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکے گا. لیکن ایک سیاسی جماعت پہ پابندی لگی، کل کابینہ نے لگائی، آج اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. اب وہ سپریم کورٹ بھی نہیں جانا پڑے گا. یہ میرے پاس نوٹیفیکیشن ہے، یعنی آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت نہیں لگی بلکہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت لگ گئی. تو یہ پابندی کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ راجہ صاحب، اس کے بارے میں کوئی لیگل پرسن نہیں ہونا، مجھے پتہ ہے زیادہ کہ یہ اس ایکٹ کے تحت کیا پابندی لگ سکتی ہے. اگر لیگلی لگی ہے تو جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں یا اس جماعت نے بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ نے ایک ایکشن لیا ہے. یہ تکلیف دہ ہے، یہ گورنمنٹ کا کوئی خوشی کا ایکشن نہیں ہے. لیکن جس طرح اب ہمارے ہاں ایک روایت ہو گئی، سیاسی احتجاج ہو یا کوئی مذہبی جماعت احتجاج کرے یا کوئی اور احتجاج، پولیس کو تو کھلونا بنا لیا گیا ہے. سرکاری جو ایجنسیز ہیں ہماری لا انفورسمنٹ، ان کے اوپر پہلے تو ڈنڈے اور پتھر برستے تھے، اب کیلوں والے ڈنڈے برستے اور اب گولیاں برسنی شروع ہو گئی. اور اگر آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز انڈر فائر آ جائیں گی تو کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنے ذرا اس کے دیکھیے نا لیٹر اس کے امپلیکیشنز کیا ہے. اور یہ کافی عرصے سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن ابھی مجھے اس کی کوئی ڈیٹیل پتہ نہیں. میں اتنا ہی اس پہ گزارش کروں گا. اب دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں نا، جو خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی اور پابندی لگی، خان صاحب کی ملاقات لیگلی ہونی ہے. اس وقت وہ قیدی ہیں، کنوکٹڈ ہیں. تو عدالت نے تو آرڈر کیا ہے نا کہ ملاقاتیں کروائیں. کل بھی پہلی بات یہ ہے کہ عدالت کے آرڈر کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی لیٹسٹ آرڈر آیا ہو. کل آیا نا آرڈر. عدالت کو بھی سوچ کے آرڈر دینا چاہیے جی. مجھے نہیں پتا عدالت کا آرڈر کس سینس میں آیا ہے. ایک بات بڑی سمپل ہے، خان صاحب کنوکٹ ہو گئے،
وہ اپنی جماعت کے سربراہ نہیں رہے. ان کی جماعت نے اپنا ایک نیا سربراہ بیرسٹر گوہر صاحب کو بنا لیا. جی ہاں, پورا ایک اسٹرکچر آ گیا. ایسے ہی. اب خان صاحب لوگوں کے محبوب ہوں گے, ان کا حق ہے, لوگ ان کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے, بالکل کریں, لیکن لیگلی اب وہ لیگل باڈی نہیں ہے. ان کے ساتھ ملنے کے لیے ان کے وکلاء جائیں گے, ان کے ساتھ ملنے کے لیے ان کی فیملی جائے گی, یہ ان کا حق ہے. ان کو اصول کے مطابق, کہ دیکھیں نا یہ کسی پرنسپل پہ سارا کچھ نہیں ہو رہا. آپ ایک مخاصمت میں بیٹھے ہیں, یہاں آپ کہیں کہ جی ایکسٹینڈڈ لا یا جی لا کے اندر رعایت رکھی جائے, یہ بھی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایسی ماحول میں نہ ہوں تو پھر اسٹرکٹو سینسو لا ہے. اور اسٹرکٹو سینسو لا میں خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی اور وکلاء کی ملاقات کے علاوہ ایک سیاسی جماعت کا کارکن, بھلے وہ چیف منسٹر ہو, وہ کس بنیاد پہ ملے اور ان کا کون سا استحقاق ہے کہ ان کو ملنے دیا جائے؟ کون سا استحقاق ہے؟ اور وہ کہیں کہ جی میری ملاقات نہ ہوئی تو میں ہڑتال کر دوں گا, میں یہ بھائی آپ کا ادھر کابینہ نہیں بن رہی ہے ابھی تک. نہ بنے, کابینہ وہ بنانے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا, کابینہ وہ بنا لیں. اب ان کی فیملی مل رہی ہے, وہ ان کو مشورہ دے لیں. سوال یہ ہے کہ لیگلی عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ آپ تعلق نہیں رکھتے. وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے دلوں کی جان ہوں گے, محبوب ہوں گے, سب کچھ ہوں گے. نہیں ہوں گے, تبدیل سر میں کہہ رہا ہوں ہوں گے, مجھے کوئی اعتراض ہے اس بات سے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیگلی جو آپ استحقاق مانگ رہے ہیں کہ میرا ملنا حق ہے, وہ حق آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا. بھلے وہ عدالت میں ہو, اور عدالت کو بھی کرنا چاہیے کہ پہلے ان کی لیگل پوزیشن تو دیکھیں. اب وہ پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں ہے, لہٰذا ان کے ساتھ ملاقات کس سینس میں؟ یہ بڑا سوال ہے, یہ بڑا سوال ہے. انجینئر امیر مقام صاحب, ویسے تو سیاست میں الجھے رہتے ہیں ہم, لیکن اصل مسئلہ تو ڈیلیوری ہے. آپ حکومت ہیں, یہاں آٹا اتنا اوپر چلا گیا, ٹماٹر مل نہیں رہے, یہ کام پھر کون کرے گا؟ مطلب یہ بالکل جو آپ نے بات کی ہے سچ, جو پہلے ایک سچویشن سامنے آئی تھی, ابھی اسی طرح سچ نہیں ہے. خاص کر آپ ہمارے کے پی کا پوچھ رہے آٹے کا اور اس کا, تو ہم سارے اس میں ہے کہ, اور انہوں نے ایگری بھی کر دیا ہے کہ بالکل پرائم منسٹر صاحب نے خود اس ایپکس کمیٹی کی میٹنگ کو چیئر بھی کیا, اور اس کی بھی انسٹرکشن کی سارا ایک ملک ہے اور ایک ہی پارٹ ہے, اور ہر جگہ جہاں تک جا سکتا ہے. اور یہ انفارچونیٹلی ہماری اپنی گورننس کی بھی کئی ایشوز ہے کہ کئی گوداموں میں اتنی گندم پڑے ہوئے جو فلور مل کو سپلائی نہیں ہو رہے, اور جب یہ پرچیز کا ٹائم ہو تو اسی ٹائم اپنے پورے ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پورا کر لینا چاہیے. یہ تو خیر آئیڈیل بات ہے نا, پورا کر لینا چاہیے, ہوا نہیں ہے. لیکن یہ آپ کابینہ کے رکن ہیں, کل جب وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا, آپ یقیناً موجود تھے, لیکن یہ ٹی ایل پی پر پابندی کی پی ٹی آئی تو مخالفت کر رہی ہے, تو کنسنسس تو نہ ہوا نا ملک میں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن کو اتنی اس طرح نیشنل انٹرسٹ کی چیزوں میں اتنے آگے جانا بھی نہیں چاہیے. اگر ہم وہی اس پر بھی دو کہ اگر میں شروع کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی. اس سے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا تھا اسمبلی کے اندر, تمام لوگ اس میں تھے, تو اس میں ان کو آنا چاہیے تھا, اپنا موقف بیان کر لینا چاہیے تھا. تو رات کے 2 بجے تک تو کہ ہم صبح آئیں گے, نام بھی دیے, پر صبح پھر میسج دیا گیا ہمیں اس کی منظوری نہیں ملی. تو منظوری ایک انڈیویجول بے شک آپ کا لیڈر ہے, مگر اس پارٹی اور ان کے ورکروں, ان کے لیڈرشپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے لیڈرشپ کو بھی کنونس کرے کہ اگر ہم ہیں یا آپ ہے یا آپ کی آج گورنمنٹ ہے کے پی میں یا کسی کی اور جگہ ہے, تو یہ پاکستان کی وجہ سے. تو جب پاکستان میں ایشو آتا ہے تو اسی میں اس طرح سیاست کو ذرا پیچھے رکھنا چاہیے اور ملکی مفاد کو آگے رکھنا چاہیے. خواجہ صاحب آپ کیا سوچتے ہیں, ایم کے ایم کیا سوچتی ہے؟ ٹی ایل پی پر پابندی لگ گئی. آئی انڈرسٹینڈ کہ کراچی میں سندھ اسمبلی میں ان کے 3-4 ممبرز بھی ہیں جن کو کراچی کی عوام نے ووٹ دیا ہے, وہ الیکٹ ہو کے سندھ اسمبلی میں آئے ہوئے ہیں. لیکن میری تو اس میں گزارش سمپل یہی ہے کہ خاص طور پہ جب سے یہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ایکٹیویٹ ہوئی ہے پاکستان میں نیکٹا کے بعد, تو یہ تو ہم تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر جو ایوان میں تھے یا نہیں تھے یہ طے کر لیا کہ ریاست اور ریاستی اداروں سے کسی بھی طریقے سے تصادم
سیاسی جماعتوں کا نہیں ہونا چاہیے جی جی، اور عدم تشدد کی پالیسی پہ چلتے ہوئے پرامن طریقے سے احتجاج ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے وہ کوئی بھی ہو اور تو وہ اگر پولیس سے یا ریاستی اداروں سے متصادم ہوتی ہے اور مزاحمت پر آتی ہے پرتشدد، چاہے اس کے معاملات کتنے ہی جینون ہوں، چاہے وہ فلسطین کے لیے آزادی ہو، کشمیر کے لیے ہو، لیکن اگر وہ اپنے ہی ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے ہی اداروں کے ساتھ متصادم ہو جائے، پرتشدد واقعات ہو جائیں، اپنی املاک اگر نظر آتش ہو جائیں، تو یہ ہماری نیکٹا پالیسی کے تحت تو دہشت گردی حکومت نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. پھر دہشت گردی کے لیے ظاہر ہے پھر وہ ایک ہی فارمولا ہوتا ہے، ظاہر ہے یا تو سزائیں ہیں یا پابندی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ کو بھی غور کرنا چاہیے اور کوئی میانہ روی کی پالیسی، عدم تشدد کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. یہی پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی پرتشدد یا پرمزاحمت یا ایسے شدت آمیز بیانات سے گریز کر کے میانہ روی اور جمہوری عدم تشدد کی پالیسی پہ گامزن رہیں. بہت اچھی بات کی خواجہ صاحب آپ نے کہ میانہ روی تو ہمارا دین بھی کہتا ہے اور تشدد سے ہمارا دین بھی منع کرتا ہے. پاکستان کا بڑا نقصان ہو چکا ہے اس تشدد کے واقعات سے. مسلسل 25 سال سے پاکستان وائلنس کا شکار ہے، تو سب کو سوچنا چاہیے. بہرحال بہت شکریہ خواجہ اظہار الحسن صاحب، رہنما MKM پاکستان، آپ نے وقت دیا. جناب چودھری قمرالزمان کارا صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. انجینئر امیر مقام صاحب فیڈرل منسٹر، آپ نے وقت دیا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.